کر دے میرے ماضی کے ہر سانس کا کفارہ۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ صدق اللہ العظیم۔ شراب کے بارے میں بیان چل رہا تھا۔ ایک بہت مشہور واقعہ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر محدث ہے، اونچے درجے کے تابعین میں سے، اور مدینہ منورہ کے ساتھ مشہور فقہاء میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں پیدا ہوئے اور سن ہجری 94 میں انتقال فرمایا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھانجے اور بہت محبوب اور بہت مخصوص شاگرد ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اکثر روایتیں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں نقل کی ہے، اس کے راوی زیادہ تر حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت یہ تھی کہ وہ روزانہ ایک منزل قرآن کریم کی تلاوت دن میں کرتے تھے، تدبر کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ، اور رات کو صلاۃ اللیل میں بھی اس کو پڑھتے ہیں، اور کبھی ان کی غیر حاضری اور ناگہانی ہوا ہے سوا ایک دن کے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ان کے زمانے کے بادشاہ جو تھے ملک، اپنے بادشاہ کے ان کے زمانے کا جو بادشاہ تھا ان کے پاس گئے تھے ایک مرتبہ، ان کے دوست تھے، ساتھی تھے، وہ شام میں رہتے تھے، شام میں تشریف لے گئے۔ وہ بادشاہ نے ان کی بڑی خاطر مدارات کی اور بہت اچھی طرح سے ان کو پیش آئے، بڑی اچھا مہمان نوازی ان کی۔ جب وہاں رہتے تھے اس درمیان کے اندر ان کے 4 بچے تھے۔ ایک بچہ محمد، اس نے ولید ابن عبد الملک جو بادشاہ تھے عبد الملک کو کہا کہ تمہارے گھوڑے کی میں ایک چکر لگا سکتا ہوں، ایک رائڈ مار سکتا ہوں۔ انہیں کا شوق سے چنانچہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر سواری کرنے لگے۔ وہ گھوڑے نے ان کو گرا دیا، ایسی چوٹ لگی تو اسی وقت کے اندر ان کے بیٹے محمد کا انتقال ہو گیا۔ یہ ایک حادثہ ان کو پیش آیا۔ دوسرا حادثہ یہ پیش آیا کہ ان کے پیر کے اندر ایک دنبل، ایک پھوڑا پیدا ہو گیا اور بہت سخت تھا، بڑھتا جا رہا تھا۔ تو بڑے بڑے حکیموں کو بلایا گیا، ڈاکٹر کو بلایا گیا، ان کا علاج کرنے لگے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مرض بڑھتا گیا، جو دعا کی، جیسے دعا کرتے رہے مرض بڑھتا گیا۔ آخر میں اطباء نے، ڈاکٹر نے، اس وقت جراح تھے، ان کا مشورہ ہوا کہ یہ بڑھتا جائے گا اور پورے بدن کے اندر سرایت کر جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کے پیر کو گھٹنے سے کاٹ دیا جائے۔ بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تم پیر کاٹ دو۔ چنانچہ سارے اطباء ایک دن جمع ہو گئے اور آپریشن کرنے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ ایک پیالے کے اندر ایک چیز لا کر ان کے سامنے پیش کی کہ اس کو آپ پی لیجئے۔ نہیں کہا اس پینے سے کیا ہوگا؟ نہیں کہا یہ پینے سے اس پیالے کے اندر ہے کیا؟ انہوں نے کہا اس کے اندر شراب ہے۔ نہیں کہا پینے سے کیا ہوگا؟ نہیں کہا پینے سے آپ بے ہوش ہو جائیں گے، اور آپ بے ہوش ہو جائیں گے تو ہم آپ کا پیر کاٹ لیں گے، جیسا آج کل انجیکشن لگاتے ہیں یا دوا سنگھاتے ہیں، تو آپ کو تکلیف نہیں ہوگی۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ نے پوچھا کہ اگر میرا آپریشن ہو جائے گا، پیر کاٹ دیا جائے گا، اس کے بعد میں کتنا زندہ رہوں گا؟ تو سارے اطباء نے، سارے ڈاکٹروں نے کہا اس کی تو ہم کوئی گارنٹی نہیں دے سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا تم 100% گارنٹی دے دیتے ہیں کہ اتنے سال زندہ رہوں گا، تب بھی میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، تم میرا ایسا آپریشن کر دو۔ تو اطباؤں نے، ڈاکٹروں نے، جراحوں نے بڑے بڑے مضبوط آدمی کو بلا کر لائے۔
ایک آدمی رائٹ ہینڈ کی طرف، دوسرا لیفٹ کی طرف، دوسرا ایک پیر کی طرف، سب نے ان پکڑ لیا کہ اگر آدمی جاگتے کے اندر ہوش و حواس میں پیر کو کاٹیں گے تو بہت تکلیف ہوگی اور آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کو بھگا دیا، سب کو نکال دو، میں ذکر میں لگتا ہوں اس وقت میرا پیر کاٹ لو۔ اب یہ واقعہ بہت طویل واقعہ ہے، میں آپ کو یہیں تک سناتا ہوں، آئندہ کل اس واقعے کو میں پورا کروں گا، آپ اتنے واقعے کو یاد رکھنا۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔